السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں ساجد اشرفی آپ کے سامنے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ حضرات، میں آج آپ کو خوف خدا کے تعلق سے بتانے والا ہوں۔ اگر آپ نے سماعت کیا، اس پر عمل کیا، تو انشاءاللہ الرحمن آپ کی دنیاوی زندگی بھی کامیاب ہے اور اخروی زندگی بھی کامیاب ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اقشعر جسد العبد من خشیت اللہ، جب بندہ اللہ کے ڈر سے کانپتا ہے، تحانت عنہ ذنوبہ، تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑنے لگتے ہیں، ایسے ہی معاف ہونے لگتے ہیں، کما یتحانت عن الشجرۃ ورقها، جیسا کہ درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑتے ہیں۔ دوسری حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے، میں کسی بندہ پر دو خوف اور دو امن کو جمع نہیں کرتا، یعنی جو شخص دنیا میں میرے عذاب سے ڈرتا ہے تو اسے آخرت میں بے خوف کر دیا جائے گا، اور جو شخص دنیا میں میرے عذاب سے بے خوف رہتا ہے، نہیں ڈرتا ہے، تو اسے آخرت میں خوف زدہ کیا جائے گا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہوں میں ڈوبے رہتا ہے، دن رات گناہوں کے کام کرتے ہیں، تو اس کے چہرے پر سے روشنی ختم ہو جاتی ہے، چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، چمک ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا جو بصرہ میں رہا کرتا تھا۔ ایک دن اس کے دل میں کچھ خیال آیا، جو خیال صحیح نہیں تھا، لیکن وہ خیال بد آتے ہی، وہ برا خیال آتے ہی چہرے کا نور ختم ہونے لگا، یعنی چہرہ بگڑنے لگا، چہرے پر سیاہی پھیل گئی۔ جب چہرہ کو آئینہ میں دیکھا تو گھبرا گیا، پریشان ہونے لگے، یہ کیا ماجرا ہے؟ شرم کے مارے 3 دن تک اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے۔ تین دن کے بعد پھر چہرہ دھیرے دھیرے پہلے کے جیسے ہو گیا، یعنی روشنی آ گئی اور چمکدار ہو گیا۔ اسی دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خط لے کر کوئی شخص دروازے پر آیا۔ خط پڑھا تو لکھا ہوا تھا کہ اپنے دل کو قابو میں رکھو، اپنے دل کو سنبھالو اور بارگاہ بندگی کے دروازے پر ادب سے رہو۔ آج 3 دن 3 راتیں ہو گئیں، مجھے دھوبی کا کام کرنا پڑا تاکہ تمہارے دل کی صفائی ہو سکے اور یہ سیاہی ختم ہو سکے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے ولی گزرے ہیں۔ آپ بلخ کے بادشاہ تھے۔ ایک دن کی بات ہے کہ بادشاہیت چھوڑ کر جب آپ دریائے دجلہ کے قریب گئے اور آپ اپنی گدڑی سی رہے تھے تو کسی نے پہچان لیا اور کہا کہ اے ابراہیم بن ادہم، تمہیں بادشاہیت چھوڑ کر یہ کیا ملا؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ گدڑی سی رہے ہو؟ آپ نے فرمایا، دیکھنا چاہتے ہو؟ وہاں تو انسانوں پر حکومت تھی، لیکن آج حال یہ ہے کہ یہاں مچھلیوں پر بھی حکومت ہے۔ لہٰذا آپ نے کیا کیا؟ اس سوئی کو دریا میں ڈال دیا، اور ڈالنا ہی تھا۔ آپ نے کہا، اے دریا کی مچھلیوں، میری سوئی لے کے آؤ۔ اتنا کہنا تھا کہ مچھلیاں، ہزاروں مچھلیاں اپنے اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لے کر حاضر ہو گئیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کی بکریاں شیر کے ساتھ چرا کرتی تھیں۔
شیر کے ساتھ پانی پیا کرتی تھی۔ دیکھنے والوں نے دیکھا شیر کی دوستی بکری کی دوستی یہ ایک ایسی دوستی ہے حالانکہ دنیا نے کبھی نہ دیکھا۔ تو سوال کیا کسی نے حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا سے کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب سے میرے دل میں اللہ کا ڈر آ چکا ہے اور میں نے اللہ سے دوستی کر لی ہے، اللہ سے محبت کر لی ہے، تو پھر میری بکری بھی شیر سے دوستی کر لی ہے، یعنی شیر اور بکری میں دوستی ہو گئی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب ایک بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے گناہ جھڑتے ہیں، اور اس کو آخرت میں کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، وہاں پریشان نہیں ہوگا۔ اور جب وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کے چہرے پر ایک نور ہوتا ہے، ایک روشنی ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھوں کو ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنا چاہیے، جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ لہٰذا ہم تمام لوگوں کو مکمل طور پر اللہ سے ڈرنا چاہیے اور نیک کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کی نیکیاں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔